بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بات یہ چل رہی تھی کہ الرجال قوامون، یعنی مرد کے ہیں نگران ہیں، عورتوں کے نگران ہیں نساء، اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے عورتوں کے اوپر، جو ہے نا وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال خرچ نہ کرتے ہوں تو کیا پھر بھی وہ قوام رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو قوام تو رہتے ہیں، نگرانی کا تو معاملہ رہتا ہے۔ ہاں وہ اس چیز میں گنہگار ہوں گے کہ جناب انہوں نے کیا نہیں کیا۔ تو نگرانی کا مطلب اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ قوام سے مانا یہ تھا اچھا اگر عورت خاوند کا خرچہ برداشت کر رہی ہے، جس طرح آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا عورت سربراہ بن جائے گی؟ نہیں، عورت پھر بھی سربراہ نہیں بنے گی، سربراہ تو مرد ہی رہے گا۔ یہ جو بتائی گئی اس آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاوند کی کیا ہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کے اوپر، جو گھر کا نظام چلانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے خرچے ہیں، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا سارا کچھ وہ، تو اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیا دیا، جو مہر دیا تھا بیویوں کو، مہر دینے کی وجہ سے عورت خاوند کو پیسے نہیں دیتی جب نکاح ہوتا ہے، خاوند کیا کرتا ہے عورت کو پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے مال خرچ کیا تھا اس میں سے یہ جو ہے نا اس میں سے وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو دیکھو ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، تو مرد عورتوں کے نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی مردوں نے کیا کیا تھا، ان پہ مال خرچ کیے ہیں، ان میں سے ظاہری بات ہے ان کے ذمے تو آتا ہی آتا ہے، مہر بھی آتا ہے، نان نفقہ بھی ان کے ذمے آتا ہی آتا ہے۔ فالصالحات قانتات، چنانچہ نیک اور عورتیں جو ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں، یاد رکھو جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ٹھیک ہے نا، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی حافظہ للغیب ہے، یعنی خامن جب وہ ہوتا ہے غائب ہوتا ہے تو تب بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی جو حدود ہے نا ان کی کیا کرتی ہیں، وہ حفاظت اس میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا، باقی واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کا تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو فعیزوہن، تو ان کو سمجھاؤ، پہلے ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اور اگر ان سے کام نہ چلے تو ان کو خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے جدا ہو جاؤ، جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، وضربوہن، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر کیا کرو، ان کو تم تھوڑا بہت مار سکتے ہو۔ مارنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مار کتنا سکتے ہیں، مسواک سے جو ہے نا جتنا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، کہ جی جیسے کہ ہلکی پھلکی مار جو ہے، وہ فقہا نے لکھا کہ مسواک سے، اور کس طرح کہ خاوند جو ہے نا بیوی کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہلکی پھلکی کیا کر سکتا ہے، اس کی وہ مار لگا سکتا ہے۔ ایسے ہی خاوند بیوی کو بلاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، بیوی نہیں آتی اس کے پاس بغیر کسی ریزن کے، اچھا اگر تو بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر تو اور وہ ہے مسئلہ، لیکن اگر ایک اور کہتی میرا دل نہیں کر رہا، یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ خاوند کیا کر سکتا ہے، اس کی ہلکی پھلکی مار لگا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے اس کا فقہ نے لکھا کہ جیسے مسواک وغیرہ سے مار لیا، تاکہ اسے نہ نیل پڑے نہ زخم آئے، کوئی خون وغیرہ نہ نکلے، کچھ بھی نہیں، اور منہ پہ تھپڑ نہ مارے، ٹھیک ہے نا، سر پہ نہ مارے، اس طرح جو ہے نا کبھی بھی یہ احتیاط کرے اس چیز میں سے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ بتا دیا گیا کہ ان کو جو ہے نا تم ان کو سمجھاؤ، جو عورتیں تمہاری نافرمانی کرتی ہیں تو تم ان کو کیا کر سکتے ہو، پہلا طریقہ کیا ہے، پہلے مارنا نہیں ہے، پہلے تم تھوڑا سا کیا ہو جاؤ، خفی اختیار کر لو، ذرا تھوڑا سا جدا ہو جاؤ ان سے، وہ نہ باز آئیں تو پھر کیا کر سکتے ہو اس صورت میں، مثال کے طور پہ ایک ان سے پوچھا نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، تو آپ کیا کریں جو ہے نا اس میں سے وہ کہے کہ جناب جو ہے نا اس میں سے کہ بھائی خفا ہو جائے خامن جو ہے اس میں سے کہ میں تمہیں کہا ہے نا نماز پڑھا کرو، تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو اب بیوی کو ذرا احساس پیدا ہو اس میں سے، پھر بھی وہ نہ ہو، اگر کبھی وہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا کبھی اس کو کہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم کیوں نہیں نماز پڑھتی، کوئی وجہ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی وجہ ہے تو وہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، ان کو نصیحت کرے ایک بندہ جو ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب مارنا کوئی فرض ہے، یہ لازمی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچے کے اوپر اور کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ مطلب نہیں ہے کہ خامن کیا کریں اپنی بیویوں کو پھینٹی لگائیں جا کے اس میں سے، نہیں، پھینٹی لگانے کا کوئی وہ نہیں ہے، اور جو ایک انسان جو ہے نا جس میں سے کیا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر سے جو مرد کی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ ہاتھ نہ اٹھائے کبھی بھی، کمزور کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، تو اس میں سے
لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِن فَإِن أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی ان کے خلاف کوئی منصوبے نہ بناؤ جو ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین رکھو کہ اللہ سب سے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اگر تمہاری اطاعت پہ آ جاتی ہیں جو کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ان میں سے کیا کرو، تم ان کے ساتھ سختی کا ہی معاملہ کرو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور حدیث میں آتا بھی نا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر کون ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، لأہلیکم، ٹھیک ہے نا؟ خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی، اور میں کیا ہوں تم میں سے بہتر، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں، بہتر ہوں بہت۔ بندے کا پتہ کس وقت چلتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کے کیسے حالات ہیں۔ باہر تو سارے بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اندر پتہ چلتا ہے کہ جناب علی کیا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ جناب ہمارا دوست جو تھا بتا رہا تھا کہ اتنا کہتے ہیں کہ والدہ کو، اور میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیویوں کو کیا کرتے ہیں، مار مار کے حشر خراب کیا ہوا ہوتا ہے اس میں سے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ایک عورت مار کھاتی رہے کھاتی رہے کھاتی رہے اور ساری زندگی پھر بھی رہتی رہے اس کے ساتھ جو ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نا طلاق کو نا ایک ایسا ایک وہ بنا دیا گیا ہے کہ جناب کہ جی پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہو گئی ہے بھائی، اگر بالکل مزاج مختلف ہیں۔ اب مجھے ایک اس دن فون آیا ایک خاتون کا جو ہے، اب میں نام نہیں لیتا اس ادارے کا، ایک ادارہ ہے جہاں پہ کیا ہے بڑی بے دینی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پارٹیز میں بھی جاتے ہیں اور سارے ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اپنی بیگموں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بیگموں کو ساتھ نہ لے کے جائیں نا تو ان کی بڑی شرمندگی کے لیے ان کے لیے بڑی وہ ہو جاتی ہے کہ جناب اچھا جی اس کی بیگم نہیں آئی فلاں نہیں آئی، تو افسروں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ جو ہے نا ہاں، اس میں سے تو بے دین ہے سارے کے سارے جو ہیں ان کے یہاں، تو بڑا ایک، تو اب وہ ایک خاتون بیچاری اس کا خامن جو ہے نا جو ہے نا وہ آفیسر ہیں کسی جگہ کے اوپر، کہ جی میرا خامن مجھے کہتا ہے کہ پردہ نہ کرو، پردہ نہ کرو بالکل، جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا اس میں سے اپنے بچوں کو جو ہے نا تم پتہ نہیں ایکسٹریمسٹ بنا دو گی، گانے تم نہیں ان کو سننے دیتی، فلاں نہیں کرنے دیتی، یہ نہیں ہے، تو کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اب کیا ایسی عورت کو ہم یہ کہتے رہے کہ ہاں جی تم ساری زندگی کیا کرتی رہو اس کے سے جو ہے نا، اس کی یہ باتیں برداشت کرتی رہو اور ساری زندگی کیا رہو، تمہیں وہ کہے کہ جناب دین پہ نہیں چلنا، خبردار تم نے جو ہے نا اگر دین پہ چلی یا کوئی ایسا مسئلہ جو ہے، اور تم میں پردہ بالکل نہیں کرنے دوں گا، تم جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گی تو پارٹی ڈریس ہونے چاہیے تمہارے جو ہے نا، اور تمہیں ایسا ہونا چاہیے میرے جو ہے نا جو آفیسرز ہوں ان کے سامنے جو ہے نا تم نے بڑے بن ٹھن کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو وہ کرنے ہیں، دعوتیں ہونی ہیں فلاں ہونا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ عورت ساری زندگی اس طرح ہی وہ کرتی رہے؟ ٹھیک ہے نا، ساری زندگی اس طرح ہی اس کی زندگی ہوتی رہے، اور وہ کہنے لگیں کہ جناب جس جگہ کے اوپر ہم ہیں، مطلب کہ جس ادارے کے اندر، تو وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ برقعے والی شاذ و نادر ہی افسروں کی بیگمات جو ہیں وہ برقعے والی شاذ و نادر ہی کوئی ہوتی ہے، بہت ہی کم کبھی ہو، ورنہ وہ نہیں ہوگی کوئی بھی، برقع تو ہوگا ہی نہیں، کرنے نہیں دیں گے کہ جی ہماری ترقی رک جاتی ہے فلاں ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے پھر ساری زندگی ایسے گزارو، پھر مارے کھاؤ ان سے جو ہے نا، رگڑے کھاؤ ان کی جو ہے نا باتیں سنو، یہ تو مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس میں رہتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو لوگ اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے نا بے دینی جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو ابھی اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا مزاج ہی نہیں ملتا، ہاں، ایسے ہی بعض لڑکیاں ہوتی ہیں، آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں دیندار ہوتی ہیں، خامن جو ہے نا وہ انتہائی بے دین لبرلز، اور اس لبرلز سے بھی آگے بڑھ کے ہوتے ہیں، لبرل سے بھی بڑھ کے جو ہے نا اب وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کیا ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ساری زندگی گزار رہی ہیں ان کے ساتھ ہی، ساری زندگی ان کے ساتھ گزار رہی ہیں، تو بھائی کس بات پہ گزار رہی ہو، کس بات پہ گزار رہی ہو، آپ کس بات پہ گزار رہی ہیں؟ نہیں وہ شرم وہ ہوگی جی طلاق ہو جائے گی تو بدنامی ہو جائے گی، اچھا ہاں، مجھے ایسے بھی یقین کریں، مجھے بعض عورتوں نے ایسے بھی عورتوں نے مجھے بتایا کہ جناب ہمارے خامن جو ہے نا نامرد ہیں، شادی کو 20-20 سال ہو گئے، 20-20 سال ہو گئے، لیکن ساری زندگی کیا کرتی انہوں نے خامنوں کے ساتھ گزار دی جو ہے۔ بھائی یہ آپ کا کیا تھا، رائٹ تھا،
آپ کس بات کے اوپر جو ہے نا، یا تو نا کہ آپ کا کسی جگہ کے اوپر کوئی ایک ہے کہ علاج کی کوئی امید تھی، علاج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی کیا کرنا ساری زندگی. اور اس کو کیا وہ کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھو نا کتنی فرما بردار ہوا ہے، کتنی فرما بردار خاتون تھی کہ جس نے کیا کر دی، ساری زندگی اپنی اس میں سے گزار دی ہے. خاوند جو ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے اب کیا کیا جائے اس صورت کے اندر، ساری زندگی شرابیں پیتے ہیں، شرابیں پی کے آگے مار رہے ہیں، اور روزانہ یہ چکر چل رہے ہوتے ہیں. پرواہ نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے شرابیں پیے جائیں، کوئی بات نہیں جو ہے. اور کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، برداشت کرو، بس برداشت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس پہ کھڑے ہو جائیں کہ جی اس میں سے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کوئی امید ہے کسی جگہ کے اوپر کہ نہیں ہے امید. جہاں پہ آپ کو امید ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیسے زندگی جو ہے نا. تو یہ اس لیے زندگی کو ایک وہ رکھیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بھی دیے ہیں، اس کے بھی احکام دیے ہیں، طلاق کے بھی احکام دیے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا کوئی جو ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. آپ علماء سے بھی سنیں گے نا، ہم ہمیشہ کیا کریں گے، ہم کہیں گے جناب آپ ہر حال میں رہنے کی کوشش کرو. وہ بھائی ہر حال میں بھی رہنے کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. ہر حال میں بھی رہنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حال میں رہو. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو ہر حال میں رہو. ایک وہ ہے، اس میں سے ایک آپ نے ایک وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جناب کہاں پہ آپ نے ایک وہ لگانا ہے. میں خود لوگوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں خواتین کو کہ جناب آپ رہیں، آپ کوئی بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بات نہیں ہے اس میں سے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ آواز ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتی ہیں کہ جی خاوند بات نہیں کرتا، خاوند موبائل پہ لگا رہتا ہے، فلاں لگا رہتا ہے. میں نے کہا وہ تو ہر عورت کا آج کل رونا یہ ہے کہ خاوند کیا ہوتا ہے موبائل پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے، بیگم کو کم ٹائم دیتا ہے. یہ تو ہر عورت کا رونا یہی ہے آج کل. یہ کوئی اتنی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے کہ اس کو بنا دیا جائے. لیکن جو وجوہات ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ اس میں سے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جی سمجھ گئے وہ بات کو. تو اب یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ جناب اب یہ جو ہے اس میں سے اگر اب کوئی ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے. کیا صحابہ نے طلاقیں نہیں دی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے. ایک طلاق دی تھی کن کو؟ حضرت حفصہ کو. حضرت حفصہ کو طلاق رجی دی تھی. حضرت حفصہ کو پھر رجوع کر لیا تھا، جبرائیل السلام آ گئے تھے، کہا تھا کہ آپ رجوع کر لیں کہ یہ حفصہ کیا ہیں. اس میں سے جو ہے نا یہ راتوں کو عبادت کرتی ہیں. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ابو داؤد میں، ابو داؤد کے اندر، جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کی. اس وجہ سے کہ جناب تھا حضرت حفصہ کی ذرا مزاج تھوڑا سا سخت تھا، ذرا مزاج سخت تھا ان کا، مزاج ذرا سخت تھا ان کا. حضرت عمر نے آ کے ڈانٹا بھی تھا نا اپنی بیوی کو کچھ کہنے، بیوی کو کوئی کہا، بیوی نے کوئی بات کی ان سے، انہوں نے کہا کہ تم چپ رہو اس معاملے کے اندر جو ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا میرے سے تو کوئی بات نہیں کرتے، اور آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ تو بحث کرتی ہے. انہوں نے کہا اچھا کون؟ ان کا حفصہ. ان کا اچھا گئے حضرت کا تو حضور سے بحث کرتی ہے، حضور سے بحث کرتی ہے. اور جب ان کو طلاق دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا تھا، اپنے اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگ پڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مٹی ڈالنے لگ پڑے تھے سر کے اوپر. حضرت جبرائیل السلام نے آ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کہا کہ آپ رجوع کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے. مطلب ہوتی ہیں بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ مزاج کے اندر تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے، سختی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے خامدوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کیا کرو کہ ساری زندگی کیا کر لو آپ اسی میں گزارو، اور جو ہے نا ہمیشہ ہی جو ہے نا بس. لیکن یہ خود بندے کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کسی سے مشورہ کر کے پوچھنا چاہیے. دوسرا بندہ جو ہے وہ زیادہ اچھا وہ کر سکتا ہے، تیسرا آدمی جو ہے نا یعنی. تو اب دیکھو ذرا اسی کو وہ کرنے لگے کیا کہتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں تمہارے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو،
فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف جو ہے وہ مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف جو ہے وہ عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. این یریدا، اصل میں یریدا، این یریدا نے تھا نا، تو یہ این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یوفق تھا، یوفق، یہ مجزوم تھا اس کو ملانے کے لیے، یوفق اللہ، یوفق اللہ بینہما، کہ اور اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. ان اللہ کانا علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم، اور ہر بات کی، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اور اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. مطلب اب دیکھو، اب بیچ میں لوگ آ گئے، آس پاس والے لوگ جو ہیں اس میں سے ان لوگوں کو داخل کرو. بھائی اگر صلح کروانی ہے تو صلح کرواؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو جدا کر دو. ٹھیک ہے جی استاد جی، اب آگے.